رات کے 2 بج رہے تھے اور یہ تیسری قبر تھی جو وہ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے تدفین ہونی تھی تو اس نے سوچا فجر کے بعد تھوڑی دیر سو جائے گا، اگر ابھی سے قبر تیار کر دے تاکہ سیمنٹ وغیرہ سوکھ جائے۔ مگر پہلی قبر میں ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ دوسری قبر کھودی تو وہاں گندا پانی تھا، حالانکہ آس پاس کوئی گٹر لائن نہیں جا رہی ہے، اور یہ تیسری قبر کھودتے ہوئے اس کے پیر چلنے لگے۔ زمین بہت گرم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تندور پر کھڑا ہو، ایسا لگ رہا تھا اسے بہت گرم زمین پر کھڑا ہوا ہے۔ مگر اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی چوتھی جگہ ڈھونڈ کر اس جگہ پر قبر کھودے، لہٰذا جلدی جلدی اپنا کام نمٹا کے وہ باہر نکل آیا اور اپنے 20 سالہ بیٹے کو آواز دے کے اپنے پیروں پہ پانی ڈلوایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھالے نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گورکن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا، کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا بس کیا بتاؤں، جو میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے تو بھی دیکھے۔ اب مجھ سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا اور آج تو بہت تھک گیا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لگتا ہے کوئی بہت ہی گناہگار آنے والا ہے، جبھی تو یہ قبر ابھی سے گرم ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہمیں معاف کرے۔ ارے بابا تم ایسی وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کل خان نے اس وقت اپنے بیٹے کی بات کی تردید نہیں کی، مگر اس کی ایک عمر گزری قبرستان میں، اسے تو قبر کھودتے ہوئے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آنے والا کیا لے کر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے وہمات ہوں یا اس کے اپنے اندازے، مگر اب قبرستان میں عمر گزارنے والوں کو بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ گورکن نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا بھی ابھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے فارغ ہوا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مگر زبردستی اسے میٹرک کروایا گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی اسی قبرستان میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ 10 سال ہوئے بیوی کو فوت ہوئے، وہ بھی یہی اس کی کٹیا کے پیچھے دفن ہے۔ خود اس نے اپنا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے بیٹے کو کہیں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ہی مل جائے۔ وہ سونے کے لیے کٹیا میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ پیچھے سے رشیدہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لے پھر شروع ہو گئی، اب نہیں سونے دے گی مجھے۔ رشیدہ تو نے اپنی زندگی میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا، اور اب مر کے بھی تو چپ نہیں ہوتی ہے۔ ابھی سونے دے، بہت کام ہے صبح۔ کل خان، اس کے دادا، پھر باپ، اور اب وہ خود اس قبرستان میں گورکن تھے۔ کتنے آئے اور مٹی میں دفن ہو گئے۔ اس کے دادا، باپ اور اس کی بیوی بھی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ مگر اب وہ بہت تھک گیا ہے، اسے اب اس کام سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اس لیے سلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا، اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا آدمی کی۔ گل خان سر جھٹک کے بولا، میں نہیں پوچھتا، پوچھ کے کرنا کیا ہے میں کیوں پوچھوں کہ عورت کی ہے یا آدمی کی؟ ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے رات کو میں دیکھ لیا کروں گا۔ کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، اور اسے اچھی طرح پتہ ہے جس دن وہاں جا کر لیٹے گا نا، اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی وہ اس سے، اب اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا، اس کے لیے روتی رہتی ہے، راتوں کو اس کے رونے کی آواز آتی ہے، مگر کچھ دنوں سے اس کے رونے میں شدت آ گئی ہے، اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے، اور کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہے۔ آ جاؤں گا نیک بخت، آ جاؤں گا جلدی جلدی آؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، گورکن واقعی میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی، اس کے لواحقین جب صبح آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازی مٹی ڈالی گئی ہے، اور انہوں نے شور مچا دیا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوائیں اور اسے چیک کریں۔
کہ آپ کا مردہ اندر موجود بھی ہے یا نہیں، مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دن لگا اور انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، بہرحال وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کے لے جاتا ہے۔ نامعلوم کن چکروں میں رہتا ہے سلیم، اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا، وہ تو بس روزانہ رشیدہ کی برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے۔ مگر پھر بھی رشیدہ کے رونے کی آواز کم نہیں ہوتی تھی۔ اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخیں بھی لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اسے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی ہے۔ کہنے کو یہ شہر خاموشہ ہے، مگر کوئی ان گورکنوں سے تو پوچھے جا کے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر راتوں کو، اور خاص کر اس دن جب کوئی تازی قبر بنی ہو، کوئی نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہے۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہل تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی پھیل جاتی ہے، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گل خان کی آنکھ لگی ہے کہ ایک لڑکی کی دل روز چیخ کی آواز آئی۔ اس چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی۔ حالانکہ گل خان کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی، مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بہت بے چین تھا۔ وہ سجدے میں اپنے رب کے آگے گڑگڑانے لگا، اس شہر خاموشہ کے واسیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگا۔ اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ کچھ عرصہ، کچھ دن پہلے وہ سب بھی تو اس کے جیسے ہی تھے۔ آج کیسے بے بس ہیں۔ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا تو وہ جا کے رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورہ یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتیں ہوئی ہیں گل خان کو سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی، اس کی نیند جیسے روٹ ہی گئی تھی۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اسے قبرستان میں لایا گیا تھا۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کر قبرستان میں آئے۔ وہ کم عمر لڑکی تھی اور بے حد ڈرپوک بھی، مگر گل خان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورکن، اس کے آس پاس اس قبرستان میں بنی کٹیا کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اسے یعنی رشیدہ کو بھی یہیں لانا پڑا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی، جب تو اس نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ گل خان اسے بہت سمجھاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کہتے، کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے، تھوڑا باہر نکل کر چہل قدمی کیا کرو، لیکن وہ تو بہت ہی ڈری ہوئی رہتی تھی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔